دنیا کے جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کی بنیاد یقین کی خرابی، ایمان کی خرابی ہے۔ جھوٹا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس سے مال بڑھے گا، چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ اس سے مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی۔ قتل و غارت گیری کرنے والے اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی۔ ان سب کے مقابلے میں اگر یہ یقین آئے کہ نہیں اللہ زندگی بناتے ہیں تو پھر دنیا میں امن و امان آئے گا، عافیت آئے گی، پھر دنیا میں امن و سلامتی ہوگا، اور دنیا میں سچائی امانت داری آئے گی، عدل و انصاف آئے گا، پیار و محبت کی زندگی آئے گی۔ اس کے لیے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف امن و امان ہے، سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے کھانے و نماز کے لیے، کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا پہاڑ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کہا بھائی اس کو بھی کھانے کو بلا لو، اس کو بلایا، بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا جناب میرا روزہ ہے۔ کہنے لگے یہ رمضان تو نہیں ہے، نفل روزے گرمی میں پہاڑوں میں چرواہا و مزدوری کی حالت، کیا ضرورت ہے نفل روزے کی؟ تو کہنے لگا حضور میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں، جو دن گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، کل کا دن اگر آج کوئی وصول کرنا چاہے الٹا لٹک جائے گا تو نہیں وصول ہوگا۔ گیا دن وہ، ہر آنے والا دن کہتا ہے انا یوم جدید علی عملی کا شہید فاغتنمنی فانی لا اعود۔ ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ میں تیری زندگی میں نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں، جو کچھ بھی تو کرے گا اس کی گواہی قیامت میں دوں گا۔ مجھے غنیمت جان لے، اس لیے کہ کل دوبارہ واپس میں نہیں آؤں گا، میری قدر کر لے، میں آگے پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس چرواہے و مزدور نے کہا میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا کرو، ایسا کرو، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے اور قیمت بھی پوری دے دیں گے۔ اس مزدور نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مزدور اور چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے پوچھا ارے یہاں تیرا مزدور کہاں ہے؟ رات کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یا کہیں کھو گئی، تیرا مالک کہاں ہے دیکھنے کے لیے؟ وہ چرواہا ذرا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلے گئے وہ تو دیکھ رہے ہیں، میرا عارضی مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا اس کو، اس کے سامنے کیسے کہوں گا جھوٹ؟ دیکھا آپ نے، یہ ایمان ہے۔ دعوت کی محنت سے یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کہ ایک مزدور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، چرواہا ہے، جنگل اور پہاڑوں میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اسے یہ خیال ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی سے دو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ کھڑے ہو گئے سننے کے لیے کہ یہ رات میں کون باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے، اپنی لڑکی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان
امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. بوڑھی ماں کہتی ہے ارے تیرا امیر المومنین یہاں کہاں بیٹھا ہے؟ رات ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، بند کمرہ ہے، دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے ابھی شادی نہیں اس کی. وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن میرا اور تمہارا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا دھیان. رات ہے، اندھیری ہے، سناٹا ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے کیے کا حساب دینا ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ بات دل میں پیدا ہوگی تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی غبن نہیں کرے گا. پھر دنیا امن اور سلامتی سے بھری ہوگی. ہر ایک کے دل میں آخرت کا فکر ہے، آخرت کا غم ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دعوت کی محنت سے اللہ یہ دن دکھائیں گے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے گا. یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچے پکے مسلمان اس وقت ہوگے جب اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میری محبت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم سچے پکے مسلمان بنے ہو. اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے. کیا مطلب؟ اپنی خواہش کو چھوڑ کر رسول اللہ کی سنت و طریقت پر جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا. وہ خواہش کا غلام ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ میرے نبی دے اسے سیکھو، عمل کرو، اور جس سے روکے اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ کا طریقہ وہ اللہ ہی کا طریقہ ہے. رسول اللہ کی سنت وہ اللہ ہی کی سنت ہے. رسول اللہ کا فرمان وہ اللہ ہی کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی کا راستہ ہے. آپ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا، عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کریں گے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے
جن پر اللہ نے اکرام کیا، انعام کیا، وہ کون؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جو فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، یہ جتنے اولیاء اللہ قطب ابدال غوث العظم رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کتنا سستا سودا